بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی تلاوت آسمان کو جاتی ہے، فرشتے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں آسمان سے فرشتے ان کے سننے کے لیے آتے ہیں. بعض لوگ زمین پہ پڑھتے ہیں، فرشتے مجبور ہوتے ہیں آسمان چھوڑ کر کے نیچے آ جاتے ہیں اس کی تلاوت سننے کے لیے. یہی لائن لگتی ہے. بخاری میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے. میں آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہوں گا. میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا تو ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ہم لوگ بیٹھے فروٹ کھا رہے تھے، مولوی لوگ پیٹ کی خدمت کر رہے. بچہ قرآن ایسے پڑھ رہا تھا، اس نے پاگل بنا دیا لوگوں کو. میں بھی بالکل، میرا دماغ عقل اڑ گئی کہ یہ کیا بلا ہے. باہر جیسے نکلا میں نے کہا اس کی زیارت تو کر لوں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کس طرح. میرا گلا بیٹھ گیا، میں آپ کو قرآن سنا لیتا. ہوا یہ کہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا ہے. 12-13 سال کا بچہ. جب وہ فارغ ہو گیا اس کو میں نے بلایا، بچہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہا کہ جی استاد جی میں نے حفظ بھی کیا اور سبع عشرہ قراتیں میں نے پڑھی. اب سبع عشرہ یہ جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں یہ سبع عشرہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. یہ 21 عشرہ 22 عشرہ ہے، کوئی ان میں سے سبع عشرہ نہیں ہے. سمجھے؟ وہ جامع گزرا یا دوسرا گزرا، قاری سیف الناس کوئی بھی نہیں ہے. سبع عشرہ مشرہ کچھ بھی نہیں ہے. 4 سال میں ظالم نے حفظ بھی کیا ہے اور سبع عشرہ کی قراتیں. پھر میں نے ان کے استاد سے پتہ کیا کہ یہ ہے کیا، یہ کہ جادوگر نہیں ہے. استاد جی نے کہا، ان کے استاد نے، استاد پٹھان تھا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب بخدا اس بچے کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ جن ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے. کیا اس کی ذکاوت ہے، کیا اس کی حروف کی ادائیگی ہے اور کیا اس کی آواز ہے. ہم خود اساتذہ اس پر حیران ہیں. رنگ آپ بھی دیکھ رہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ بچہ آپ کہاں کے؟ کہنے لگے سرباز کا ہوں. ایران میں ایک صوبہ ہے سرباز کا ہوں. کب سے یہاں پڑھ رہے؟ کہنے لگے 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، یہ سب کچھ پڑھا ہے. تو پھر میں نے بلوچی شروع کی اس کے ساتھ. میں نے کہا ملک کا نرفتگی، آپ پھر ملک نہیں گئے؟ کہنے لگے استاد جی نشتگوں نرفتگوں. فارسی اور بلوچی ہماری زبان ایک ہے. جی نرفتگوں. میں نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ خاموش. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ خاموش. پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ میری حماقت بھی دیکھو، اب اصل بیوقوف تو میں ہوں، سمجھ نہیں رہا ہوں. کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے دیکھا اس کے آنسو آ رہے ہیں. اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. آخر کار مجبور ہو کر کے دیکھا کہ یہ مولوی الو سمجھتا نہیں ہے. کہنے لگے استاد جی کس کے پاس جاؤں؟ میرے ماں باپ نہیں، میں یتیم ہوں. میرے ماں باپ کی میں نے شکلیں نہیں دیکھی. اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. خدا جس کو نوازے، جن کے بچے حافظ ہیں، جن کے بچے عالم ہیں، جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرے. 10-15 افراد ایک گھر میں رہ رہے، اگر ایک میری بیٹی اور ایک میری بھتیجی اور ایک اللہ کا بھلا کریے کہ ایک میرا بھتیجا، آپ کا کوئی بچہ یاسین شریف کی اگر تلاوت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر پورے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اسی گھر میں مزے کی بات یہ، اسی گھر میں اس کے تاکچے میں قرآن بھی رکھا ہے اور ادھر ٹیلی ویژن بھی رکھا ہے. وہ غیرت والی ذات ہے اور وہ غیرت والے ذات کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں یا اس بے غیرت کو نکال یا مجھے نکال. تمہارے پورے خاندان کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہے، لیکن مجھے تو مہینوں کے مہینے کوئی کھولتا دیکھتا بھی نہیں ہے. اور ان ننگی تصویروں کو ادھر دکھا بھی رہے ہو سب کچھ، یا مجھے نکالو یا اس کو نکالو. اب جن حضرات کے بچے اگر حافظ نہ ہو، کم از کم ناظرہ پڑھا ہے، آپ نے قرآن ناظرہ پڑھا، خدا کا شکر ادا کرو. جن کے گھر میں قرآن نہیں وہ ماتم کرے، یا حسینہ یا حسینہ. وہ ماتم کرے، اپنے منہ پہ تماچا رسید کرے کہ وہ کیا ہے جو یتیم کے سینے کو، یتیم پر اعتماد جس کا رہا اور جس نے یتیم کو حافظ قرآن قاری قرآن بنا دیا، وہ کون ہے کہ جس نے مجھے محروم کر دیا اس دولت کے ہوتے ہوئے. اصل عظیم دولت وہ قرآن پاک کی دولت ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے آپ کو وہ سکھایا قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، جن کا آپ کو علم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس سے بڑی مہربانی اللہ کی کائنات میں اور بڑی مہربانی ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے بڑی مہربانی ہے
کہ میں نے محمد آپ کو حافظ قرآن بنایا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کیا ہے. میں نے کرم کر دیا, آپ کو رئیس الحفاظ بنایا. میرا نبی حافظوں کا بھی رئیس, آپ انبیاء کے رئیس الانبیاء بھی, رئیس القراء بھی ہے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. قاری صاحب کو, قاری حسن کو بھی مبارک, اساتذہ کرام کو بھی مبارک, ان بچوں کو, ان کے والدین کو بھی مبارکباد قبول فرمائے. اہل محلہ, آپ کی تعاون, آپ کی نیک نیتی اور آپ کا حسن اخلاق, اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.